حدیث نمبر 311۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر پڑھی، آپ پر قرت دشوار ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا، مجھے لگ رہا ہے کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے قرت کرتے ہو۔ ہم نے عرض کیا، جی ہاں، اللہ کی قسم ہم قرت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم ایسا نہ کیا کرو سوائے سورہ فاتح کے، اس لیے کہ جو اسے نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن ہے۔ یہ حدیث زہری نے بھی محمود بن ربی سے، اور محمود نے عبادہ بن ثابت سے، اور عبادہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ یہ سب صحیح روایات ہیں۔ حدیث نمبر 313۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، جس نے کوئی رکعت ایسی پڑھی جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 316۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ابو قتادہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 318۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی تو اللہ اس کے لیے اسی جیسا گھر بنائے گا۔ امام ترمذی کہتے ہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 321۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں سوتے تھے اور ہم نوجوان تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم میں ایک جماعت نے مسجد میں سونے کی اجازت دی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں، کوئی اسے سونے اور کیلولے کی جگہ نہ بنائے، اور بعض اہل علم ابن عباس کے قول کی طرف گئے ہیں۔ حدیث نمبر 323۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بنی خدرہ کے ایک شخص اور بنی عمرو بن عوف کے ایک شخص کے درمیان بحث ہو گئی کہ کون سی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی۔ تو خدری نے کہا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی ہے۔ دوسرے نے کہا، وہ مسجد قباء ہے۔ چنانچہ وہ دونوں اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، وہ یہ مسجد ہے یعنی مسجد نبوی، اور اس میں یعنی مسجد قباء میں بھی بہت خیر و برکت ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 325۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد کی ایک نماز دوسری مساجد کی 1000 نمازوں سے زیادہ بہتر ہے، سوائے مسجد الحرام کے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 326۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مساجد کے سوا کسی اور جگہ کے لیے سفر نہ کیا جائے، مسجد الحرام کے لیے، میری اس مسجد نبوی کے لیے، مسجد الاقصیٰ کے لیے۔ امام ترمذی کہتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 335۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے آگے کجاوے کی پچھلی لکڑی کی مانند کوئی چیز رکھ لے تو نماز پڑھے، اور اس کی پرواہ نہ کرے
کہ اس کے آگے سے کون گزرا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں طلحہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے۔